ډېر فن کړه. موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام وما فيها من الحكم والعبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. اس میں باقی ہے. ہاں جی. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك وتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذه إجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام فيما سأل من ربه عز وجل وتذكير له بنعمه السالفة عليه فيما كان من أمر أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون ولئن يقتلوه لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيه الغلمان. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام تمہاری ساری دعائیں قبول فرما لی اور اللہ نے جو اس پہ پہلے نعمتیں فرمائی تھیں اس کو بھی یاد کرایا کہ جب تیری والدہ تمہیں دودھ پلا رہی تھی اور ڈر رہی تھی فرعون سے اس کے لشکر سے کہ وہ آ کے قتل نہ کر دیں، کیونکہ یہ وہ سال تھا جس کے اندر لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا. فرعون نے ایک حکم جاری کر دیا تھا کہ کوئی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، لڑکی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے. وجوہات یہی لکھی ہیں سابقہ کتابوں میں کہ بعض منجمین نے اس کو یہ خبر دی تھی کہ تیرے اپنے ملک میں مصر کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک اور تیری حکومت اور تیرے اقتدار کا زوال کا سبب بنے گا. تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا. اب جب ہزاروں بچے قتل ہو گئے تو پھر اس کے مشیروں نے کہا کہ جی اس طرح تو تعداد بڑی کم ہو جائے گی تو پھر ہم کام کن سے کروائیں گے. بنو اسرائیل سے تو وہ سارے کام کرواتے تھے جو اپنے گھر کی خدمت ہے، صفائی ہے، کچھ ہے، سب کوئی. تو اس نے کہا اچھا ہم اس میں ترمیم کرتے ہیں آرڈر میں کہ 1 سال میں قتل ہوں گے، 1 سال میں نہیں ہوں گے. اللہ کی شان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں نے قتل ہونا تھا. تو اب ان کی والدہ جو تھیں وہ گھبرا گئیں
کہ اب کیا ہوگا، میں کیسے اپنے بچے کو ان ظالموں سے بچا پاؤں گی؟ ایک اکیلی عورت کیا مقابلہ کر سکتی ہے فرعون اور اس کے لشکریوں کا؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بھی تفصیل ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، یعنی خفیہ طور پہ بات اس کے دماغ میں ڈالی۔ وحی تشریعی بھی ہوتی ہے اور وحی غیر تشریعی بھی ہوتی ہے۔ وحی تشریعی تو یہ ہے کہ اللہ نبیوں پر جو وحی فرماتے ہیں، لیکن غیر تشریعی یہ ہے وہ کسی پر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اللہ نے فرمایا ہم نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی، یعنی ان کے دلوں میں بات بچھا دی کہ تم پہاڑوں پہ اور درختوں پہ گھر بناؤ اور ہر پتا ہر بوٹا کھاؤ اور اس کے بعد شہد تیار کرو۔ تو وہاں بھی لفظ اوحینا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، اور یہاں بھی تھا وَأَوْحَيْنَا، جب اس آیت میں بھی إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف والدہ کی طرف جو وحی آئی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلا لیں، اور دودھ پلانے کے بعد جب آپ کو خطرہ ہو کہ اب اس کے لوگ آئیں گے تفتیش کے لیے، اس کو ایک صندوق میں بند کریں اور اس صندوق کو یہ ساتھ تمہارے جو دریا بہ رہا ہے نا دریا میں ڈال دیں۔ بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام بھی آخر اس کی والدہ بھی تو ایک نبی کی ماں تھی نا، کوئی عام گھر کی عورت تو نہیں تھی، اس لیے انہیں تسلی بھی ہوئی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ ویسے وہ بھی تو آ کے قتل کر دیں گے، تو اگر میرے سامنے میرے بچے کو قتل کیا جائے اس سے تو بہتر ہے کہ میں دریا میں ڈال دوں، اللہ چاہے بچ جائے، لیکن جو میرے سامنے قتل کریں گے وہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق بی بی صاحبہ نے تابوت تیار کی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو حکم دیا گیا فَاتَّخَذَتْ لَهُ تَابُوتًا وَكَانَتْ تُرْضِعُ ثُمَّ فِيهِ وَتَسْرِعُ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ النِّيلُ، دریائے نیل میں ڈالا گیا۔ وَتُمْسِكُ إِلَىٰ مَنزِلِهَا بِحَبْلٍ وَذَهَبَتْ مَرَّةً لِتَرْبَطِ الْحَبْلَ فَانْفَلَتَ مِنْهَا۔ اچھا انہوں نے ایک روایت یہ بھی کی ہے کہ بی بی نے صندوق بنائی نا، اس کے ساتھ ایک رسی بھی ڈال دی، اس کو جا کے دریا میں چھوڑ دیتی، اور جب تسلی ہوتی کہ اب رات ہوگی کوئی نہیں آئے گا تو وہ کھینچ لیتی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے آتی، پھر ان کو دودھ پلاتی، اور پھر جب خطرہ ہوتا تو پھر جا کے اس میں ڈال دیتی۔ لیکن ایک دن جب گئی تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ صندوق تو ہے ہی نہیں، وہ رسی ٹوٹ گئی۔ وَذَهَبَتْ مَرَّةً لِتَرْبَطِ الْحَبْلَ فَانْفَلَتَ مِنْهَا وَذَهَبَ بِهِ الْبَابُ، بعض کہتے ہیں کہ باندھنے لگی رسی، اس کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی، اور صندوق تو پانی تھا، دریا تھا، چل رہا تھا، اس میں ایک بچے کا وزن ہی کتنا ہوتا ہے، فوراً بہا کے لے گیا۔ فحصل الله من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله تبارک و تعالی۔ اب بی بی کو بڑے سب سے زیادہ صدمہ اور حضرت موسیٰ کا غم پکڑ لیا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ تُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھیں بالکل حیران ششدر رہ گئی، اور قریب تھا کہ وہ رو کے واویلا کر کے اس غم کی وجہ سے یہ راز نہ کھول بیٹھیں، بھی کیوں پیٹ رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، کیا ہو گیا؟ تو بہرحال ہمسائے پوچھتے ہیں، ساتھ والے پوچھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ربطنا، ہم نے پھر اس کے دل کو مضبوط کر لیا، لولا ربطنا، اگر ہم مضبوط نہ کرتے تو تب وہ راز کھول دیتی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف لوٹنے کے مدارج ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف توجہ کرو، یہ پہلا درجہ ہے۔ جب آدمی اللہ کی طرف آ گیا، اللہ کے دین پہ آ گیا، اب دوسرا مرتبہ کیا؟ استقامت، کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم جاؤ اس پہ کہ اللہ کا دین قبول کیا ہے تو دین پہ جم جاؤ، یہ نہیں کہ صبح کچھ اور شام کو کچھ اور رات کو کچھ اور دن کو کچھ، اب توحید پہ جم جاؤ۔
اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ان قتلتا او حرقتا، تمہیں آگ میں ڈالا جائے یا قتل کیا جائے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا. یہ درجہ استقامت ہے. اور سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ اللہ خود دلوں کو پکڑ لیں اور سنبھال لیں. اس کو کہتے ہیں ربط علی القلب، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر کے جما دیا کہ ان میں اندر کوئی غم نہ ہو. فَذَهَبَ بِهِ الْبَحْرَ إِلَى دَارِ فِرْعَوْنَ، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ دریا جو ہے صندوق کو لے کے چل پڑا، اور چلتے چلتے آگے چونکہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی نہریں بنائی ہوئی تھیں، اور فرعون کے گھر کے لیے بھی نہریں جاتی تھیں، اور وہاں انہوں نے سوئمنگ پول وغیرہ بنائے ہوئے تھے. وہ خدا کی شان ہے کہ صندوق چلتے چلتے سیدھا فرعون کے گھر آ گیا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا. تو آل فرعون نے جب دیکھا کہ ایک صندوق ہے سوئمنگ پول میں تو حیران ہو گئے. تو انہوں نے جا کے ملکہ کو بھی خبر دی، وہ بھی آ گئی کہ یہ صندوق ہمارے گھر میں ہے اور اس میں ہے کیا، اس کو پکڑو. صندوق کو پکڑ کے نکالا گیا، اور پھر اس کو اللہ فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لام العاقبہ. لام کبھی علت کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کہ انہوں نے اس کو خود پکڑا تھا کہ کل کو یہی ان کا دشمن بنے اور ان کے غم کا سبب بنے. تو عاقبت یہ ہوگی ان کے پکڑنے کی. ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ ہم کس کو پکڑ رہے ہیں. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا أَيْ قَدَرًا مَقْدُورًا مِنَ اللَّهِ. یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا. حَيْثُ كَانُوا هُمْ يَقْتُلُونَ الْغِلْمَانَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْرًا مِنْ وُجُودِ مُوسَىٰ. وہ اسی بچے کی وجہ سے لوگوں کے بچوں کو قتل کر رہے تھے. فَحَذَرَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی نے، فَحَكَمَ اللَّهُ وَلَهُ السُّلْطَانَ الْعَظِيمَ وَالْقُدْرَةُ التَّامَّةُ أَلَّا يُرَبِّي إِلَّا عَلَى فِرَاشِ فِرْعَوْنَ. اور اللہ نے بھی فیصلہ فرما دیا کہ یہ جن بچوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی پرورش کرواؤں گا. فرعون خود اس کی پرورش کرے گا. وَيُغَذِّي بِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ مَعَ مُحَبَّتِهِ وَزَوْجَتِهِ لَهُ. اور اب فرعون کے گھر سے کھانا پینا، اور پھر اس کی بیوی کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا پیار تھا کہ ہر وقت جدا ہی نہیں کرتی تھی اپنے آپ سے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ. ہم نے وہ صندوق اس لیے بھیجا اپنی تقدیر سے کہ میرا اور اس کا دشمن جو ہے خود اٹھائے صندوق کو. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام میں نے تیرے چہرے پر ایسی حلاوت اور محبت ڈال دی کہ جو بھی نظر ڈالتا تھا موسیٰ علیہ السلام محبت میں مبتلا ہو جاتا. اللہ نے ایسی شان بخشی موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد فرماتے ہیں اے عند عدوک قال سلمۃ بن قہیل وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي قال حَبَّبْتُكَ إِلَىٰ عِبَادِي. میں نے اپنے بندوں کے دل میں جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں تیری محبت ڈال دی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے اس طرح زندہ رہے. اللہ کی آنکھیں جیسے ان کی شان کو زیبا ہے ہمارا ایمان ہے، جیسے یہاں فرمایا ہے. اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تم بناؤ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے. تو جہاں جہاں بھی اللہ کی صفات ہیں آمنا بہ، ہمارا اس پہ ایمان ہے. من غیر تکییف ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تشبیہ. قال عمران جو تربا بعین اللہ، اللہ کی حفاظت سے اس کی وہاں تربیت ہونے لگی. غذا علی عینی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے اس کو غذا مل رہی ہے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي قَالَ مَنْصَنَّا بِحَيْثُ أَرَىٰ، اللہ سب دیکھ رہے ہیں. وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم اجعلہ فی بیت الملک ینعم ویترف. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں بچپن میں دودھ پیتے وقت بادشاہ کے محل میں رکھا تاکہ تو شان سے رہے، تیری شان جو ہے تو شاہی محل کے اندر تربیت پائے. وغذاء عندما غذاء الملک وتلک الصنعہ، اور اس کی غذا بھی پھر وہی شاہی انداز سے اس کو غذا دی جاتی.
وقوله استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. لیکن دوسری جگہ تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا اذ قالت لأختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. تو ان نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ تو صحیح نہیں دریا کے کنارے کنارے پتہ لگے کوئی خبر ملے تیرا بھائی کہاں گیا. کسی نے پکڑ لیا, کسی نے جال ڈال کے پکڑ لیا, کوئی اٹھا کے لے گیا, کیا ہوا. تو اب بی بی چلتے چلتے آگے آئی تو وہاں تو شور رہا تھا کہ بادشاہ کے گھر میں ایک بچہ ہے. تو بی بی بھی آہستہ آہستہ چھپ کے ان میں آ کھڑی ہو گئی. دیکھا تو بچہ دودھ نہیں پی رہا اور رو رہا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب آپ تشریف بی بی آئی وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ, اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ کسی اور عورت کا دودھ نہیں پینے دینا ہم نے. فَجَاءَتْ أُخْتُهُ وَقَالَتْ, اب اس کی بہن آئی ہے, اس نے آ کے ان سے کہا هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. اور اس نے کہا بات سنو, میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاتی ہوں کہ وہ اس کا بھی اور تمہارا بھی بڑا خیر خواہ گھرانہ ہے, اور وہ مائی جو ہے نا وہ بڑی نیک صالحہ عابدہ ہے, اس کا دودھ یہ قبول کر لے گا. تو جب اس نے کہا نا کہ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ, اور وہ گھرانہ ان کے خیر خواہ بھی ہیں, تو فرعون بھی تو سن رہا تھا نا بدبخت, اس کو شبہ ہو گیا کہ کیا بات ہے, وہ اس کے کیسے خیر, ان کو کیا پتہ بچہ کون ہے. تو کہنے لگا کہ انہوں نے کہا میں نے یہی کہا ہے ہم لہو یعنی تمہارے خیر خواہ ہیں, یہ نہیں کہ بچے کے خیر خواہ ہیں, یعنی وہ تمہارا احترام کرنے والے ہیں. جب تمہارے خیر خواہ ہیں تو بچے کی بھی خیال رکھیں گے. تو اس لیے ضمیر جو تھا نا ادھر راجے کر دو یا ادھر راجے کر دو, بات تو بن جاتی ہے. اسی طرح جیسے کہ ایک عالم سے کسی نے مسئلہ پوچھا, وہ شیعہ سنی کا مشترک اجلاس تھا سیاسی سطح پر, تو کسی نے شرارت کی, اس نے پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں. اس کا مقصد کیا تھا شرارت, کہ اگر حضرت کہتے ہیں ابو بکر افضل ہیں تو شیعہ کھڑے ہو جائیں گے, ناراض ہو جائیں گے, اور فرماتے ہیں کہ علی افضل ہے تو سنی ناراض ہو جائیں گے, بھی اپنا عقیدہ بھی بدل دیا. تو حضرت نے جب سوال پڑھا تو آپ نے فرمایا الذی بنتہ فی بیتہ, وہ افضل ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے. اب دونوں معنی ہو سکتے, بنتہ فی بیتہ, بنت ابو بکر کی حضور کے گھر میں ہے, یا بنتہ فی بیتہ, حضور کی بیٹی علی کے گھر میں ہے. اب دونوں خاموش رہ گئے, کوئی جھگڑا نہ کر سکے, تو فتنہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو اس لیے بی بی نے بھی کہا میرا مقصد یہ تھا کہ تمہارے خیر خواہ ہیں. ثانی هل ادلکم علی من یرضعہ لکم بالحجرۃ, وہ اجرت لے کے اس کو دودھ پلائیں گے. وذهبت به وهم معها الى امه فارادت علیہ صدیا فقبلہ. اس روایت میں یہ ہے کہ وہ ان کو ساتھ لے کے چلی گئی اور ماں کے پاس, اور دوسری روایات میں کہ یہ ہے کہ نہیں, انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ شاہی بگھی لے جاؤ اور اس بی بی کو لے آؤ یہاں ہمارے شاہی محل میں. تو بہن آئی گھر میں, بڑی خوشی, جو نے کیا, انہوں نے کہا اماں موسیٰ میں لیا ہے. موسیٰ علیہ کہ مصیبت یہ, وہ تو رو رہا ہے, دودھ نہیں پیتا کسی کا, میں آپ کو لینے کے لیے آئی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ بی بی کو لے آؤ تاکہ اس کا دودھ پی لے. انہوں نے کہا میں تو نہیں جاتی. تو اس نے کہا عجیب بات ہے اماں, موسیٰ علیہ السلام بچہ ہے کہ کل سے آپ نے صندوق میں ڈالا ہے اس کو, آج دن گزر گیا, رات گزر گئی, وہ بھوکا ہے, وہ پیاسا ہے, وہ رو رہا ہے آپ کے. اور نہیں, اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو پھر تیرے پاس لائیں گے اور اس کو نبی بھی بنائیں گے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کو لائیں گے, مجھے تو نہیں کہا تھا کہ تمہیں لے جائیں گے, میں کیوں جاؤں. تو پھر جب وہ گئے تو اب وہ مجبور ہو گیا, انہوں نے کہا چلو ہم چلتے ہیں, کیا کریں, بچے کے لیے تو آنا پڑتا ہے. اب جب وہ بچہ آیا اور ماں کے سینے سے لگا تو فوراً اس نے دودھ قبول کر لیا. فَفَرِحُوا بِذَلِكَ فَرْحًا شَدِيدًا وَاسْتَأْجَرُوهَا عَلَىٰ إِرْضَائِهِ فَنَالَهَا بِسَبَبِهِ سَعَادَةً وَرِفْعَةً.
وراحة فی الدنیا وفی الآخرۃ اعظم واجزل۔ بڑے خوش ہو گئے فرعون کے گھرانے والے، انہوں نے پھر بیوی کے ساتھ اجرت طے کر لی کہ تم مہربانی کرو اجرت پر بچے کو جو ہے وہ دودھ پلاؤ۔ تو اس سبب سے اب اس گھر کو جن کو قتل کا خطرہ تھا آج وہ سب سے اونچی شان والے بن گئے، اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مَثَلُ الثَّانِي الَّذِي يَحْتَسِبُ فِي إِسْنَادِهِ الْخَيْرَ كَمَثَلِ أُمِّ مُوسَىٰ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جو آدمی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ بھی اپنے بچے کو پلا رہی ہیں اور اجرت بھی لے رہی ہیں، حالانکہ دودھ تو اسے اپنے بچے کو پلانا تھا۔ تو جو نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ اسی طرح بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وقال تعالیٰ فرجعناک الی امک کی تقر عینها، ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کی طرف لوٹایا تاکہ وہ اپنی آنکھیں تجھے دیکھ کے ٹھنڈی کر سکے اور تجھ پہ غم نہ کرے۔ اور اس کے بعد دوسرا احسان اللہ نے جتایا کہ جب تم جوان ہو گئے تو تم نے فرعون کی قوم کے ایک بندے کو بھی قتل کر دیا، پھر ہم نے تمہیں بچایا۔ وقتلت نفسا یعنی الکبتی، حالانکہ آپ کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، آپ نے تو تھپڑ مارا تھا، تھپڑ سے تو کوئی قتل نہیں ہوتا۔ فوقدہ موسیٰ، تھپڑ مارا، فقضى علیہ، وہ مر گیا بدبخت۔ قال هذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ غصہ جو ہے شیطان کا عمل ہے، اس نے مجھے غصہ دلا دیا اور میں نے تھپڑ مار دیا۔ بات کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت موسیٰ کا معنی یہ تھا کہ یہ اس کا مرنا جو ہے نا یہ شیطانی عمل ہی ہو جاتی ہے، نشائی تھا بدبخت، نشہ پی پی کے یہ ختم ہو گیا تھا، ایک تھپڑ لگا تو مر گیا۔ ھذا من عمل الشیطان۔ لیکن پہلا قول راجح ہے، چونکہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی کی، مغفر پھر لی، اللہ میری بخشش فرما دے، تو اگر اس کو وہ غلطی نہ سمجھتے تو بخشش مانگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَهُوَ مَا حَصَلَ لَهُ بِسَبَبِ عَزْمِ آلِ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ قَتْلِهِ۔ آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر دیا لیکن اللہ نے بچا دیا۔ فَفَرَّ مِنْهُمْ هَارِبًا، آپ وہاں سے چلے، اور حتیٰ وَرَدَ مَاءَ مَدْیَن، آپ مدین میں پہنچے اس کنویں پہ جس کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ وَقَالَ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، اور حضرت شعیب کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے کہا موسیٰ اب غم نہ کر، لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے تجھے یاد دی ہے، اب تم فرعون کے ملک میں نہیں ہو، اب تم اطمینان کرو، انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی۔